تو ایک ضد قائد اعظم نے کی تھی، اس ضد نے ہمیں ایک پاکستان دے دیا. اسی قائد اعظم کے دیے ہوئے پاکستان کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے ہاتھوں سے برباد کریں گے. اس کے علاوہ اور کوئی اس کا رزلٹ نہیں ہے. اس وقت کسی اسلام آباد پہ بھارت کی حکومت ہے کہ یا ہمیں دھوپ مار دے گی یا ہمیں بھوک مار دے گی، کہ سیلابی تباہی عوام کے گناہ کا نتیجہ ہے. اور ہمارا سب سے بڑا گناہ، آفت اتنی بڑی آئی ہے، اتنی بڑی آفت آئی ہے، اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو چند 100 نہیں، چند 1000 نہیں، ہم کروڑوں لوگوں کو اٹھائیں گے ان کے جنازے. ہمیں سوچنا ہوگا. یہ جو نقشہ بار بار ٹی وی پہ آ رہا ہے دہلا دینے کے لیے کافی ہے. یہ جھیل نہیں تھا سندھ، یہاں گاؤں تھے، یہاں دیہات تھے، یہاں لوگوں کی بستیاں تھیں، لوگوں کے سب لے گیا پانی. مجھے کل کسی نے پوچھا کہ ہمارے ملک نے تو بڑی ترقی کی ہے، تو میں رات ساری سوچتا رہا کہ واقعی ہم نے ترقی کی ہے. ایک ملک تھا، ہم نے 2 بنا دیے، ترقی ہوئی نا. اور ایک قائد اعظم تھا، اب ہر جماعت کے پاس ایک قائد اعظم ہے، ترقی ہوئی نا. ہم 4 کروڑ سے چلے تھے، 24 کروڑ پہ پہنچ گئے ہیں، ترقی ہوئی. پاکستان بنا ڈالر 3.5 روپے کا تھا، آج کتنا ہے؟ 240 میں ڈالر نہیں مل رہا، ترقی ہوئی. اور 11 سال بعد پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ IMF کے بعد گئے. اب ہم 22 مرتبہ جا چکے ہیں. ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور پہلی کابینہ 8 وزیروں کی تھی، آج 70 ہے وزیر مشیر. ترقی ہوئی کہ نہیں؟ اور قرضہ 0 تھا، آج ہم نے کوئی ملک نہیں چھوڑا جس سے قرضہ لیا. کروڑوں لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید اب بددعائیں دے رہے ہوں گے، جھولی اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان میں مبتلا کیا اور ہمارے لوگ ہماری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے. ہم یہ امتحان دے رہے ہیں، جیسے تیسے دے رہے ہیں. کتنے لوگ اپنی جانوں کی بازیاں ہار رہے ہیں اس وقت، کوئی کیوں نہیں دیکھ رہا؟ کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا. کیا جواب نہیں دینا اللہ کو؟ بہرحال کسی نے بتایا ہو کہ میرے پاس قرضوں کا حل ہے، کسی نے بتایا. سب سے بڑا مسئلہ ہے یار ہمارا آبادی بم ہے. کسی نے کوئی آگے بڑھ کے کہا یار اس آبادی کو کم کرو خدا کے لیے، 1 کمانے والا 10 کھانے والا کب تک چلے گا؟ کوئی نہیں. کسی نے کہا کہ ہماری تعلیم جو 5 نصابی تعلیم ہے یہ بے ہنر ڈگری والے پیدا کر رہی ہے. کوئی وہ سکھائیں، کوئی نائی کا باربر کا کام سیکھے، کوئی ترخان کا کام سیکھے، کوئی لوہار کا کام سیکھے، کوئی پلمبر بنے. کیا فرق پڑتا ہے یار؟ آپ جرمن پارلیمنٹ میں ایک مرتبہ سروے آیا تھا کہ سارے کے ساروں نے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھا ہوا ہے. کوئی بال اچھے کاٹتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے. یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر بے روزگار نہیں رہتے. بھٹی صاحب حل کیا نظر آ رہا ہے پھر آپ کو؟ مسائل تو بے تحاشا ہیں. پاکستان میں جو آج معاشی صورتحال ہے اس کا بہت گہرا لنک ہے سیاسی عدم استحکام سے. جو اس ملک میں بڑے ایکسٹریم اور بڑے پیمانے پہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ایک ضد قائد اعظم نے کی تھی کہ میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت قائم کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے جو بھی قربانی دینی پڑے میں کروں گا. اور اس ضد نے ہمیں ایک پاکستان دے دیا. اب اگر آج کے سیاستداں یا جو بھی پاور ہے وہ بھی اگر ضد میں آ جائے کہ میں نے الیکشن نہیں کرانا ہے، وہ اگست میں ہی جا کے الیکشن ہوگا، تو پھر ہم اسی قائد اعظم کے دیے ہوئے پاکستان کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے ہاتھوں سے برباد کریں گے. اس کے علاوہ اور کوئی اس کا رزلٹ نہیں ہے کہ جو پاکستان ہے اس وقت اس کو برباد کرنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ ہم ضد میں آ جائیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانا ہے. پاکستان اب برداشت نہیں کر سکتا ہے، یہ ملک اس طرح کے سیاسی عدم استحکام برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ جہاں سیاستداں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں، سیاسی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مخالفت کرتے ہیں، لیکن میں نے ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک ساتھ کھاتے ہوئے لنچ بھی دیکھا ہے، چائے بھی پیتے ہوئے دیکھا ہے. ٹی وی کے آپ کے پروگرام میں بھی آتے رہے ہیں، پروگرام میں بڑا گرما گرمی ہوگا لیکن جب وہ نکلیں گے اس کے بعد گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے دونوں جا رہے ہوں گے. بالکل. لیکن آج یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، سوائے اس کے کہ اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں کہ کب کس وقت جو ہے کس پہ مقدمہ قائم کیا جائے، اس کو عدالتوں پہ چکر لگواؤ تاکہ ہم جو ہے حکمرانی کرتے رہیں. اگر یہ ہوگا تو آپ خود سوچو، ایک کامن سینس لگاؤ کہ کیا یہ ملک آگے چل سکتا ہے؟ کیا یہ اس ملک کی معیشت جو ہے وہ ٹھیک چل سکتی ہے؟ کب یہ چاہیے؟ اگر کوئی ضد میں آ کے اس ملک کو برباد پہلے کر چکے ہیں ہم کیا نہیں ہے، ہم کر چکے ہیں برباد.
میں یہ کہتا ہوں جو بچ گیا ہے خدا کے واسطے اس کو تو بچا لو، یہ رہے گا تو تم سیاست کرو گے۔ اگر کوئی معجزہ ہو جاتا ہے اور یہ فریاد سنی جاتی ہے اور ضد ختم کر کے انتخابات کی حامی بھر لی جاتی ہے، انتخابات بھی ہو جاتے ہیں، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی معاملات کنٹرول میں آ جائیں گے، ڈالر بھی کنٹرول میں آ جائے گا، مہنگائی بھی کنٹرول کی جا سکے گی؟ دیکھو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی ہے یا ڈالر کا نیچے جانا ہے یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت جس کو جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے، جو حکومت کو نہیں کرنا چاہیے وہ وہی کام کر رہی ہے۔ تو جب الیکشن کے بعد جو بھی پارٹی آ جاتی ہے ایکس وائی زیڈ جو بھی آ جائے آپ اس کے حوالے کریں، کم اس کے پاس ایک لیجٹمیسی ہوگی کہ مجھے 5 سال کے لیے عوام نے الیکٹ کیا ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے بہتر کیا جائے۔ تو جو یہ اسٹیٹ آف انسرٹنٹی ہے یہ اس کے بادل چھٹ جائیں گے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے نہیں نکالا ہے، یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں، پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ پاکستان نے کبھی ماضی میں ڈیفالٹ کیا، نہ وہ کل کرنے والا تھا، نہ وہ آج کر رہا ہے، اور نہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں، مہینے میں، 2 مہینے میں، 1 سال میں کرے گا یہ ڈیفالٹ۔ تو یہ سیاسی بیانات ہیں، اس پہ زیادہ توجہ نہ دیں۔ ہمارے بڑے بڑے سیاسی لیڈر یہی اسی قسم کے بیانات دیتے ہیں اور میں بھی سنتا ہوں، لیکن میں پھر جانتا ہوں میں کہ یہ پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں نا ماضی کے جو حکمران تھے انہوں نے بھی تو یہی کہا کہ جب ہم آئے تو 19 بلین 20 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا اور ملک دیوالیہ تھا، تو ہم نے آ کے دیوالیہ سے نکالا۔ تو وہ بھی کہتے رہے ہیں، اور اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں تو کہنے دیں ان کو، یہ ان کا کام ہے پوائنٹ اسکورنگ کرنا۔ ڈاکٹر صاحب اب چونکہ آپ ان کی بھی پالیسیوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے بیانات کا بھی ذکر کریں، تو ایک موازنہ اگر ہم کریں موجودہ حکومت کی جو معاشی پالیسی ہیں اس کے اثرات اور ثمرات تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، ڈالر کا ریٹ بھی ہمارے سامنے ہے، مہنگائی کی بڑھتی شرح بھی ہمارے سامنے ہے، ماضی کی حکومت کی بھی معاشی پالیسیاں اگر کمپیریزن کیا جائے تو آپ قدر بہتر کس کو قرار دیں گے؟ دیکھو میں کسی کمپیریزن میں نہیں پڑتا ہوں، کیونکہ میرا سیاست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میں کہوں گا کہ حکومت اے زیادہ بہتر تھی حکومت بی سے، تو لوگ کہیں گے پھر آپ سیاسی ہو گئے ہیں، اس لیے میں ان سب چیزوں پہ کمپیریزن نہیں کرتا ہوں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ پاکستان نے کبھی ماضی میں ڈیفالٹ کیا، جب 400 ملین ڈالر کے ریزرو تھے وہ سب نے ڈیفالٹ نہیں کیا۔ ابھی تو ماشاءاللہ 8-9 بلین ڈالر کے ریزرو آپ کے پاس میں ہے، تو کہاں سے ہم ڈیفالٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے اکانومی کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اکانومی کو بہتر کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، توجہ کس طرف ہے کہ اس نے مسکرایا ٹھیک سے نہیں ہے، اس لیے حد تک کہ مسکراہٹ کا دعویٰ کر دیا جائے اس پہ، اس نے چھینکا ٹھیک سے نہیں ہے، اس پہ حد تک کہ چھینک جو ہے اس کا مقدمہ دائر کر دیا جائے۔ تو اس قسم کے اگر کام ہوں گے کسی ملک میں تو آپ بتائیں کہ جو کام کرنا ہے سب آپ بھی پروگرام کر رہے ہو ٹی وی پہ کہ یہ معیشت معیشت معیشت، تو اگر میں معیشت کی طرف توجہ حکومت نہیں دوں گا، ان سب فضولیات میں اپنا وقت ضائع کروں گا، تو کیسے معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا آسمان سے کوئی آئے گا اس کو ٹھیک کر دینے کے لیے؟ خدا کی قسم ان کی ماں ڈوبی ہوتی، ان کی بہن ڈوبی ہوتی، ان کا بیٹا ڈوبا ہوتا، یہ خود ڈوبے ہوتے، میں سمجھتا کہ کوئی بولتا ہے کہ یہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ بھٹی صاحب یہ تنقید جب خان صاحب پہ بھی کی گئی کہ سیلاب کی اس مصیبت میں وہ بھی جلد سے کر رہے ہیں، تو وہ اسٹیبلش کر چکے کہ حقیقی آزادی کی جنگ تو پاکستان کے گریٹر گڈ میں ہے، اور حکومت بھی یہ کہتی ہے، جیسے آپ نے شارٹ سنے بھی، کہ جی خان صاحب جو قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، قوم کو جوڑنا ملک کے مفاد میں ہے، کیونکہ جلد سیلاب متاثرین کے لیے تو امداد وزیر اعظم صاحب ابھی شنگھائی کوآپریشن اجلاس میں بھی مانگ چکے ہیں، دیگر بین الاقوامی امداد بھی مانگی جا رہی ہے، خان صاحب بھی ٹیلی تھون سے جو ہے وہ چندہ اور امداد اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے نہیں کہ اپنی ذمہ داریاں وہ پوری کر رہے ہیں سیاستدان؟ اور سیاست واقعی بہت بڑا مسئلہ ہمیشہ ہر آفت میں رہتا ہے۔